السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فائنل ایگزام سٹارٹ ہونے والے ہیں اور فائنل ایگزامز میں ہماری یہ کوشش ہوتی ہے ہر سال کہ قرآن کریم کا ایگزام سب سے پہلے لے لیا جائے تاکہ بچے قرآن کریم کی بھرپور تیاری کر سکیں، اس کے بعد انہیں ذرا سا گیپ مل جائے اور پھر اسکولنگ کے سبجیکٹس کی تیاری ہو۔ تو اس سال بھی اسی طرح ہے، جس کا سلیبس اور ٹائم ٹیبل آپ کو پرووائڈ کر دیا گیا ہے۔ اب فائنل ایگزامز کے حوالے سے کچھ انپورٹنٹ باتیں تھیں جو پیرنٹس تک پہنچانی اور ان سے شیئر کرنا ضروری ہیں۔ کچھ انڈیویجول ایسی باتیں ہیں اسٹوڈنٹ سے ریلیٹڈ، تو اس سلسلے میں ہماری کوشش ہے پیرنٹس سے رابطہ بھی کیا جا رہا ہے۔ آپ تمام حضرات سے بڑی مؤدبانہ گزارش ہے کہ جب مکتب کی طرف سے آپ کے پاس کال آئے، آپ سے رابطہ کیا جائے، آپ سے ملاقات کے لیے وقت لیا جائے، تو کائنڈلی ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیجیے اور جو وقت آپ کے پاس اویلیبل ہو اس وقت میں کوئی ملاقات کی ایسی ترتیب بنا لیجیے تاکہ بچے کی جو بھی کمی بیشی ہے یا اس سے ریلیٹڈ کسی بھی قسم کا کوئی ایشو ہے تو اسے ایگزام سے پہلے ڈسکس کر لیا جائے تاکہ بچے کو ایگزامینیشنز میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ اب چند ایسی باتیں ہیں جو عمومی طور پر تمام بچوں کے لیے ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک تو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ فائنل ایگزام کے سلیبس کے مطابق ایک تو آپ یہ اس کو میک شور کر لیں کہ فائنل ایگزام کا سلیبس آپ نے ریسیو کر لیا ہے، اور اس کے ساتھ جو ایکنالجمنٹ ہے اس کو آپ سائن کر کے مکتب کو ریٹرن کر دیں تاکہ ہمیں یہ بات پتہ چل جائے کہ فائنل ایگزام کا ٹائم ٹیبل اور سلیبس آپ تک پہنچ چکا ہے اور وہ کہیں مس پلیس نہیں ہوا، اور اس کو کائنڈلی بہت سنبھال کر اگر چاہیں تو اس کی ایک فوٹو کاپی بھی کر کے اپنے پاس محفوظ رکھ لیں۔ سیکنڈلی، ایک مشکل پیش آتی ہے ان بچوں کو ایگزامز کے اندر جو ہمارے پرووائڈ کیے ہوئے ایک جنرل ایک اسکیجول ہے، روز مرہ کا اسکیجول، جو ٹائمنگز ہم نے بتائی ہیں بچوں کے پورے دن کو کس طرح سے وہ وقت کو گزارے گا، اس اسکیجول کو ایک دفعہ ضرور دیکھ لیں اور اس پر کوشش کریں کہ بچہ اس اسکیجول کو فالو کرنے کی کوشش کرے۔ اس کے سونے کا ٹائم ٹیبل، اس کے کھانے پینے کا ٹائم ٹیبل، اس کے کھیلنے کا ٹائم ٹیبل، ہر چیز اس کے اندر مینشن کی ہوئی ہے کس ٹائم پر وہ پڑھے گا۔ اور دوسری امپورٹنٹ بات، اس کے اندر جو پڑھنے کا ٹائم ہے، عام طور پر اگر بچے کے اندر کہیں کوئی کمی کوتاہی نظر آتی ہے اور ہم والدین سے پوچھتے ہیں تو ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ جی بچہ گھر میں پڑھتا ہے۔ تو دیکھیے، قرآن کریم جب حفظ کیا جاتا ہے تو اس کا پڑھنا عام سبجیکٹس کی طرح نہیں ہوتا، اونچی آواز میں تلاوت کرے۔ بچے کمرے میں بیٹھ جاتے ہیں، آہستہ آہستہ بس اس کو دیکھتے رہتے ہیں، اور اس کا جو طریقہ کار ہے پڑھنے کا، اس سلسلے میں آپ مکتب سے رابطہ کیجیے، اساتذہ کرام سے رابطہ کیجیے اور ان سے پوچھیے کہ گھر میں قرآن کریم کس طریقے سے پڑھانا ہے۔ ورنہ ذہین ہے ماشاءاللہ، بچے پڑھ سکتے ہیں، لیکن چونکہ وہ طریقہ کار سے واقف نہیں ہیں اور پیرنٹس بھی اس طریقے کو نہیں سمجھ پاتے، تو بچہ گھر میں وقت دینے کے باوجود جو قرآن کریم کے گزشتہ پارے ہیں اس کو صحیح طریقے سے ریوائز نہیں کر سکتا۔ تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے جس سلسلے میں ہم نے کچھ پیرنٹس سے رابطہ بھی کیا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اگر واقعتاً لگتا ہے آپ کو کہ آپ کے بچے کے ساتھ بھی یہی پرابلم ہے تو کائنڈلی ہم سے کانٹیکٹ کیجیے اور ہم سے اس سلسلے میں جو بھی تفصیل ہو اسے معلوم کر لیجیے۔ اور تیسری بات، رمضان میں بچوں میں ذرا چونکہ موسم کچھ اس طرح رہا اور پھر ماشاءاللہ کچھ بچوں نے روزے رکھنا شروع کیے، کچھ پہلے سے رکھتے آ رہے ہیں تو انہوں نے بھی ماشاءاللہ سارے روزے رکھے۔ بہت خوشی کی بات ہے یہ، ماشاءاللہ تلاوت کی، بہت سے بچوں کی بڑی اچھی کارگزاری آئی، انہوں نے 3 دفعہ 4 دفعہ، جو چھوٹے بچے ہیں، بڑے بچے ماشاءاللہ کسی نے 10 دفعہ قرآن کریم ختم کیا۔ یہ بہت زیادہ اچھی بات ہے، ماشاءاللہ بچوں کے اندر قرآن کریم پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی عادت بن گئی۔ اور کچھ بچوں کے بارے میں یہ بھی پتہ چلا کہ انہوں نے ماشاءاللہ مساجد کے اندر جا کے تراویح سنی، اور کچھ نے اپنے گھروں کے اندر تراویح سننے کا اہتمام کیا۔ ظاہر ہے چھوٹے بچے ہیں جو پڑھا نہیں سکتے، اور کچھ بچوں نے ماشاءاللہ نوافل کے اندر قرآن کریم سنایا اور اس کا اہتمام کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان بچوں کو اور ترقی دے اور اللہ کرے انشاءاللہ آگے جا کے تراویح پڑھائیں گے۔ رمضان میں چونکہ ٹائمنگز کے اعتبار سے تھوڑی سی دقت ہوئی، بعض بچوں کو وقت پر پہنچنے میں، یہاں کا جو نیا سبق ملتا تھا اسے وہ یاد نہیں کر پاتے تھے کیونکہ انہیں رات میں قرآن کریم یا تو سننا ہوتا تھا یا سنانا ہوتا تھا۔ لیکن چونکہ اب رمضان کے بعد اس سلسلے کو اب ہمیں دوبارہ سے آن ٹریک لے کر آنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ بچے جس طرح روزانہ کا سبق، سبقی اور منزل، ان کی جو ترتیب تھی اسے یاد کرتے تھے، دوبارہ اسی پیٹرن پر آ جائیں، اور اس کے اندر بہت زیادہ پختگی آنی ضروری ہے۔ صرف فائنل ایگزامز کے لیے نہیں، ویسے بھی حفظ چونکہ وہ کر رہے ہیں تو اس سلسلے میں قرآن کریم کا پختہ ہونا بہت ضروری ہے۔ وقت کی پابندی کرنا ان کے لیے بہت ضروری ہے۔ کوشش کریں 8 بجے کا وقت ہے، 10 منٹ تک اگر کوئی بچہ لیٹ آ جائے تو اسے الاؤ کیا جاتا ہے، اس کے بعد ہم معذرت چاہیں گے کہ بچے کو الاؤ نہیں کیا جائے گا۔ تو کوشش کر لیں کہ تمام بچے 8 بجے وقت پر مکتب کے اندر پہنچ جائیں اور صحیح یونیفارم کے اندر اور بالکل فریش ہو کر۔ کوشش یہ کریں، والدین سے ایک بہت زیادہ ہمارے اساتذہ کی طرف سے یہ بات آئی کہ بچے بریک فاسٹ کر کے، ناشتہ کر کے نہیں آتے تو بالکل وہ سست رہتے ہیں، بالکل پڑھنے میں بھی ان کا دل نہیں لگ رہا ہوتا، بریک کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں مستقل۔ تو بچے صبح جب پہنچیں گھر میں وقت پر اٹھ جائیں، فجر کی نماز کا اہتمام کریں اور ناشتہ کر کے بالکل فریش ہو کے صاف ستھرے کپڑے یونیفارم کے اندر مکتب پر پہنچ جائیں۔ دیکھیں قرآن کریم کا جتنا اہتمام ہوگا، جتنا ادب کے ساتھ اسے پڑھیں گے، جتنی اس کے اندر پاکیزگی کا، صفائی ستھرائی کا اہتمام ہوگا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی مدد آئے گی اور انشاءاللہ بچوں کو اسی طرح قرآن کریم پر زیادہ سے زیادہ عمل کی بھی توفیق ہوگی۔ اور اس سلسلے میں جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ کچھ بچوں کے انڈیویجول ایشوز ہیں، اس سلسلے میں ہم والدین سے رابطہ کر رہے ہیں، ان سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہماری جو ہم مکتب کی طرف سے اگر کسی بھی استاذ کی کوئی کال آئے تو آپ
اور اگر آپ سے ملاقات کرنے کے لیے وقت مانگا جائے تو کائنڈلی کوشش کیجیے کہ آپ اپنی سہولت کے اعتبار سے کوئی بھی ہمیں وقت بتا دیجیے، تو ہم اس میں آپ سے میٹنگ ارینج کر کے بچے کی نوعیت کو ڈسکس کر لیں گے، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ بچے کی پرفارمنس بہتر ہو جائے، کچھ اگر کمی کوتاہی ہے تو اسے ہم کوشش کریں کہ دور کر لیں، اور فائنل ایگزامز میں بھی اس کی پرفارمنس انشاءاللہ اس سے کافی حد تک بہتر ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ چند ایسی باتیں بھی ہیں جن کو بتانا ضروری ہے، اب براہ کرم اسے محسوس نہ فرمائیے گا۔ رات میں گھر میں جلدی سونے کا ماحول ہو، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ والدین سے ہم جب گزارش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے بچے کو کہہ دیا ہے وہ جلدی سوتا نہیں ہے، تو جب گھر میں عمومی فضا جلدی سونے کی نہیں ہوگی تو بچے کے لیے اس پر عمل کرنا مشکل بن جائے گا، اور ظاہر سی بات ہے جب وہ دیر سے سوئے گا تو صبح وہ وقت پر نہیں اٹھ سکے گا، یا اگر اٹھ بھی گیا تو وہ اس طریقے سے فریش نہیں ہوگا، ایکٹیو نہیں ہوگا، مدرسے میں جب وہ آئے گا تو نیند میں ہوگا۔ تو گھر کے اندر کوشش کی جائے کہ عمومی ایسی فضا بن جائے کہ سب رات کو جلدی سو جائیں۔ لیٹ نائٹ گیدرنگ سے خدارہ پرہیز فرمائیے۔ لیٹ نائٹ گیدرنگز کی وجہ سے بچوں کی پڑھائی اور خاص کر قرآن کریم کا حفظ بہت زیادہ متاثر ہو جاتا ہے، بہت زیادہ، اور اگر ایسی کوئی نوبت آ بھی جاتی ہے تو کوشش کریں کہ چھوٹے بچے اس میں نہ آئیں۔ اس وجہ سے چاہے وہ خوشی کی گیدرنگز ہوں اور اللہ نہ کرے کوئی غمی کا کوئی ایسا موقع ہے، مختلف ہمیں آزار پیش کیے جاتے ہیں اور بچے واضح طور پر بتا بھی دیتے ہیں کہ بھئی ہماری پوری فیملی فلاں جگہ موجود تھی، فلاں جگہ، ہم آج رات کو 1 بجے گھر پہ آئے ہیں، 2 بجے گھر پہ آئے ہیں، صبح اگر اس وجہ سے وہ نہیں آ پا رہے، ان کی چھٹی ہو جاتی ہے یا دیر سے پہنچتے ہیں تو ان کی پڑھائی کا مستقل اس طرح نقصان ہوتا رہتا ہے۔ اور حفظ کے اندر پہلے بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ دیر سے آنا اور چھٹی کرنا حفظ کے اندر بہت زیادہ پریشانیاں پیدا کر دیتا ہے، یہ قابل برداشت نہیں ہوتا، بہت اس کی وجہ سے پریشانیاں آ جاتی ہیں۔ رمضان میں بھی ہم نے والدین سے گزارش کی کہ چاہے جو ہو جائے رمضان میں بھی بچوں کو چھٹی ہرگز نہ کروائیں، اور سب سے زیادہ پڑھانا رمضان کے اندر اساتذہ کے لیے مشکل ہوتا ہے، روزے کے اندر تمام طلبہ کا سبق سننا، گزشتہ پارے سننا، اسی وجہ سے ہم نے رمضان کے اندر بھی مکتب کے سلسلے کو آف نہیں کیا، کیونکہ حفظ کے اندر رمضان کے اندر آف نہیں کیا جاتا، آخر میں مجبوراً کو چھٹیاں دینی پڑتی ہیں جو طاق راتیں اور جو عید کا موقع ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ حفظ کسی طرح بھی متاثر نہ ہو، حفظ کا سبق کچا نہ ہو جائے اور بچے پابندی سے قرآن کریم پڑھنے کے عادی بنے۔ تو براہ کرم اس بات کی کوشش کریں کہ بچے رات کو گھر میں جلدی سو جائیں اور عمومی فضا ایسی ہو، تو ایک بچے کے لیے اس پر عمل کرنا ذرا سا مشکل ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے کچھ ہمارے پاس اس طرح کی باتیں بھی آئیں کہ بچہ ہم جب اسے کہتے ہیں تو وہ قرآن کریم پڑھتا نہیں ہے، تو انشاءاللہ وہ پڑھے گا، لیکن گھر کے اندر ذرا سا سنتوں کا ماحول بن جائے، تعلیم گھر میں کروائی جائے۔ ہم نے گزارش کی تھی کہ بچہ کوئی مشین نہیں ہے، اسے کہہ دیا جائے یہ کر لو وہ یہ کر لے، اسے کہہ دیا جائے یہ کر لو تو وہ یہ کر لے۔ گھر میں سنتوں کا ایک ماحول بنانے کی ضرورت ہے، اپنے طرز زندگی کو سنتوں کے مطابق ڈھالنے کی ضرورت ہے۔ بڑے جب اذان ہو جائے تو مسجد کے اندر فوراً چلے جائیں چھوٹے بچوں کو لے کر، مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام ہو جائے، مستورات گھر کے اندر وقت پر نماز کی پابندی کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ دیگر جو چھوٹے بھائی بہن جو بچوں کے ساتھ ہیں، ان کے بھائی بہن جو حفظ نہیں کر رہے، ان میں بھی نمازوں کی عادت بن جائے۔ گھر میں تعلیم ہو تو سب اس کے اندر بیٹھ جائیں۔ گھر میں کوئی اور ایسی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے جو خلاف سنت ہے، مختلف چیزیں ہیں، اب اس کا میں کیا تذکرہ کروں، تو کوشش کر کے اس کو آہستہ آہستہ اس ماحول کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے، تاکہ گھر کا جب عمومی ماحول انشاءاللہ سنتوں کے مطابق ہوگا تو بچے کو یہ کہنا نہیں پڑے گا کہ بیٹا آپ قرآن کریم پڑھ لیں، اسے یاد کر لیں۔ انشاءاللہ اس کے دل میں یہ بات خود بخود پیدا ہوگی کہ ہاں گھر میں سارے بھائی بہن، والدین اور تمام ہمارے بڑے اس بات کا اہتمام کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہم بھی قرآن کریم پڑھتے ہیں اور اس سے گھر میں برکتیں آئیں گی۔ تو ذرا سا اس سلسلے میں غور و فکر کرنے کی اور اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے، اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ عمومی فضا جب گھر کی سنتوں کے مطابق ہوگی، ایک ماحول بنے گا، تو انشاءاللہ یہ بچے قرآن کریم پڑھیں گے، اس پر عمل بھی کریں گے، اور ہم سب کے لیے انشاءاللہ یہ صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ جزاک اللہ خیر۔